نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ ذرا طواف کے اذکار پہ غور کریں۔ طواف شروع کرتا ہے حجر اسود کے پاس سے۔ بیت اللہ کے یہ سمجھو 4 کونے، ایک کونے پر حجر اسود لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ ملتزم اور کعبے کا دروازہ ہے۔ اس سے پھر اگلے کنارے کی طرف جب آتا ہے تو حتیم کی دیوار شروع ہو جاتی ہے، حتیم کی دیوار ختم ہوتی ہے، پھر اگلے ادھر والے کنارے پہ آتا ہے تو یہاں رکن یمانی ہے جہاں پر استلام کیا جاتا ہے، پھر حجر اسود پہ آتا ہے۔ ایک کونے سے طواف شروع کیا، مکمل چکر حجر اسود تک آئے گا تو اس کا ایک طواف ہوگا۔ اب اس کا یہ بایاں کندھا جو ہے یہ کعبے کی طرف ڈھکا ہوا ہے، دایاں کندھا دوسری سائڈ پر ہے، وہ ننگا ہے۔ اس کو اجتباء کہتے ہیں کہ چادر رام کی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال دی، ایک کندھا ننگا کر لیا، اور حجر اسود کو یا تو بوسہ دیتا ہے، بوسہ نہ دے سکے ہاتھ لگاتا ہے، ہاتھ نہ لگا سکے تو اشارہ کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ لفظ بھی ثابت ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب آپ غور کریں، طواف شروع ہو رہے تو کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، اور استلام کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ اوپر اٹھایا، حجر اسود کی طرف اشارہ کیا، اور اپنی بے سر و سامانی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی کبریائی بیان کی، اللہ اکبر۔ جس رب کے گھر میں آ کر اب میں چکر لگانے لگا ہوں، طواف کرنے لگا ہوں، وہ اللہ سب سے بڑا اور کبریائی والا ہے۔ پھر جو اذکار آتے ہیں کرتا چلا جاتا ہے۔ جب رکن یمانی پہ آتا ہے، رکن یمانی سے حجر اسود تک مسنون دعا ہے۔ اس سائڈ پہ اللہ کے نبی نے کوئی ذکر مختص نہیں کیا، جو مرضی آپ دعا پڑھیں، قرآنی دعائیں پڑھیں، حدیث والی دعائیں پڑھیں، پریشانی والی دعائیں پڑھیں، جو آپ کو اللہ سے مانگنا مانگتے چلے جائیں، کوئی قید نہیں ہے اس کی۔ قرآن پڑھنا ہے قرآن پڑھتے چلے جائیں۔ جب آپ رکن یمانی پہ آتے ہیں، یہ اس کو رکن یمانی اس لیے کہتے ہیں، یمن کی سائڈ کو یہ نکر ہے، رکن یمانی پہ آتے ہیں، اس کو ہاتھ لگانا سنت ہے، نہ لگ سکے کوئی حرج نہیں، گزر جاؤ۔ لیکن یہاں سے دعا کیا پڑھتے؟ حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وہ جو تلبیے میں کہا نا، میرے رب حمد بھی تیری، نعمتیں بھی تیری، بادشاہی بھی تیری۔ اب ربنا آتنا فی الدنیا میں اللہ سے نعمتیں مانگ رہا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں حسنہ، اچھائی بھلائی عطا کر۔ ہر نیک کام وہ حسنہ ہی شمار ہوتا ہے، ہر اچھا کام وہ حسنہ ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی، انہیں اچھا بدلہ عطا کر۔ وقنا عذاب النار، پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ کعبے کا طواف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے، جہنم کی سزاؤں اور وعیدوں سے اپنے پروردگار سے ہی پناہ مانگتا۔ اس طرح کل 7 چکر لگاتا ہے، اور ہر بار حجر اسود کے پاس دور اگر ہے تو اس طرح اشارہ کر کے اللہ کی کبریائی بیان کرتا، اللہ اکبر۔ اور جو بھائی گئے انہوں نے دیکھا ہوگا غلاف کعبہ جو ہے
غلاف کعبہ پر جو حجر اسود والی سائیڈ ہے اس نکر پر تکبیر کے یہی کلمات لکھے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور چاہتی باقی 3 کونوں میں کہیں اللہ اکبر نہیں لکھا ہوا، وہ بھی دور سے ہی بندے کو نشاندہی ہو جاتی ہے کہ جس کنارے پہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی کبریائی بیان کی گئی ہے، یہاں سے میرے طواف کی ابتدا ہے اور انتہا بھی یہاں ہے۔ تو ہر طواف کر شروع کرتے وقت اللہ اکبر، جب 7 چکر لگا کے فارغ ہوتا ہے آخری چکر پر بھی حجر اسود کے سامنے آ کر پھر کہے گا اللہ اکبر۔